وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے پاک نام سے دوسرے پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ دوسرے پارے کے آغاز ہی میں خوشخبری ہے۔ ہم نے پہلے پارے کے اختتام پر قبلے کے حوالے سے دیکھا، بیت اللہ کے حوالے سے دیکھا کیسے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا، اور دوسرے پارے کے آغاز میں خوشخبری ہے، قبلہ بدلا، لیڈر بدلے۔ پہلے قبلہ بیت المقدس تھا اور یہود اپنے آپ کو ورلڈ لیڈر سمجھتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے قبلے کی تبدیلی کے ساتھ ہی یہ اعزاز امت مسلمہ کی طرف منتقل کر دیا۔ پہلے رکوع کے 3 مین پوائنٹس ہیں جن پر بات ہوگی۔ نمبر 1 قبلہ، نمبر 2 امت مسلمہ یعنی امت وسط، اور نمبر 3 حق کی گواہی۔ دوسرے پارے کے آغاز ہی میں تحویل قبلہ پر کیے گئے اعتراضات کا جواب ہے۔ ارشاد ہے جہانوں کے بادشاہ کا، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ جلد ہی لوگوں میں سے بے وقوف کہیں گے کہ انہیں کس چیز نے ان کے قبلے سے پھیر دیا ہے جس پر وہ تھے۔ آپ کہہ دو مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ ہم نے پہلے پارے کے آغاز میں دیکھا تھا ایک دعا، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، کہ صرف آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں، صرف آپ سے ہم مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں اس کا جواب دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اور ہم نے دیکھا تھا، اور جب کبھی بھی ہدایت کا لفظ آئے گا آپ اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیں گے کہ ہدایت سے مراد ہے نفع مند علم اور عمل صالح کی توفیق، جو توفیق رب العزت کی جانب سے ملتی ہے۔ تو یہاں جب رب العزت نے یہ فرمایا وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ ہدایت کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَن أَحْبَبْتَ، تم اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ پھر ہدایت کون دیتا ہے؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو یہ ہدایت جانتے ہیں کیسے ملتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب سے۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے، یہ نفع مند علم ہے، یہ عمل صالح کی توفیق کی طرف لے جانے والا عمل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر اس شخص کو جو اللہ کے کلام کی طرف بڑھتا ہے، جو اس کو پڑھتا ہے، سنتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اسے عمل کرنے کی توفیق بھی دیتا ہے، کیونکہ انسان محض اپنے ارادوں سے عمل نہیں کر پاتا جب تک کہ رب العزت کی توفیق شامل حال نہ ہو۔ پھر ہم آگے دیکھتے ہیں یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکوں کا اعتراض ہے کہ جب بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم الہی آیا تو انہوں نے اعتراض کیا کس چیز نے انہیں قبلے سے پھیر دیا، اور اللہ تعالیٰ کا جواب ہے
قل للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب دونوں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، یعنی مالک تو وہ ہے، رخ اسی کی طرف کرنا ہے۔ وہ مشرق کی طرف کہے گا مشرق کی طرف کر لیں گے، مغرب کی طرف کہے گا تو اس کی طرف کر لیں گے۔ چونکہ ہم اس کو اپنا خالق، مالک، رازق مانتے ہیں تو ہم اسی کے کہے پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، اور ہمیں عمل کرنا ہے۔ یہ ہمارے بیلیف کا، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو آپ 16-17 ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ بیت المقدس پہلے انبیاء کا قبلہ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی جانب رخ کرنے کا حکم دے دے تو یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر وہی اعتراض کرتا ہے جو احمق اور نادان ہو، جو اپنی عقل سے کام نہ لے۔ کسی مخلوق کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنے خالق پر اعتراض کر سکے۔ جب ہم کچھ نہیں تھے تو وہ کون ہے جس نے ہمیں سننے والا، دیکھنے والا بنایا؟ تو جس نے یہ زندگی دی، زندگی کے لیے حواس دیے، عقل دی، نعمتیں دیں، اسی کا حق ہے۔ وہ ہم سے جو کام لینا چاہے ہم نے وہی کام کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس نے فرمایا یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ الہادی ہے، اس کا نام ہے الہادی، وہی ہدایت دینے والا ہے۔ اور سورہ الفاتحہ میں اس نے ہمیں سکھایا کہ ہم دعا کریں اہدنا الصراط المستقیم، اور یہاں واضح فرمایا وہی اللہ ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ ہم بھی اسی سے دعا کرتے ہیں، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، یا اللہ بے شک میں آپ سے سوال کرتی ہوں ہدایت کا، تقوی کا، پاک دامنی کا، اور لوگوں سے بے نیازی کا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو یہ 4 نعمتیں نصیب کر دے، آمین ثم آمین۔ اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں، یہ دوسرا موضوع ہے، اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو بہترین امت بنایا ہے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں۔ اور جس قبلے پر آپ پہلے تھے اس کو ہم نے صرف اسی لیے قبلہ بنایا تھا کہ ہم جانیں کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے، اس سے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔ اور یقیناً یہ بلا شبہ بہت بڑی بات تھی، مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ اور اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر یقیناً بے حد شفقت کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ توجہ کیجیے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے کیا لائف سٹائل تجویز کیا ہے، اور یہ صرف تجویز نہیں ہے۔ الفاظ پر غور کیجیے گا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اسی طرح ہم نے تمہیں بنایا ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے نقوش بنائے، جیسے اس نے ہمارا دل بنایا، آنکھیں بنائی، ہمارا ذہن بنایا، اسی طرح سے اس امت کا وجود ہے۔ جو بھی اسلام لے آتا ہے، جو بھی اس امت کا ممبر بن جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کے لیے فرمایا ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے۔ امت مسلمہ کو امت وسط قرار دیا۔
وسط کہتے ہیں بالکل عین کسی بھی چیز کے درمیانی حصے کو. مسلمان امت وسط ہیں، مسلمان امت وسط ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا پیغام دنیا تک پہنچانے کے لیے مسلمانوں کو درمیانی وسیلہ بنایا ہے، کنیکٹر ہے. یعنی یہ مسلمان ہیں جو ایک ایک فرد تک رابطہ کر کے اس کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جوڑتے ہیں، درمیانی وسیلہ ہیں. اب اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایت کے لیے امت مسلمہ سارے انسانوں سے اور انسان اس امت سے رابطہ قائم کریں گے. یہ کنیکشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت مسلمہ کے توسط سے جوڑا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں. یہ حق کی گواہی ہے. رسول اللہ سے آخرت میں گواہی لی جائے گی، کیا تم نے پیغام پہنچا دیا؟ آپ امیجن کیجئے حجۃ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری کے بارے میں کیسے لوگوں کو گواہ بنایا تھا. آپ نے سب سے پوچھا تھا الا هل بلغت، سنو کیا میں نے پہنچا دیا؟ سب نے ایک زبان میں جواب دیا ہاں اللہ کے رسول آپ نے پہنچا دیا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار آسمان کی طرف انگلی کر کے اشارہ کیا تھا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، یا اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا. یہ گواہی جو صحابہ کرام نے دی، یہ گواہی ہر ایمان والا دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. جب اذان ہوتی ہے تو آپ گواہی دیتے ہیں. اذان دینے والا بھی گواہی دیتا ہے، سننے والا بھی گواہی دیتا ہے. جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کی بات آتی ہے کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی اور معبود نہیں ہے، وہیں ہم یہ بھی گواہی دیتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو حق کی گواہی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جائے گا کیا آپ نے پیغام پہنچا دیا؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام لوگوں پر گواہی دیں گے جنہوں نے حق کی یہ گواہی لوگوں پر دی ہوگی، یعنی لوگوں کو پیغام پہنچایا ہوگا. آخرت میں مجھ سے، آپ سے، ساری امت سے یہ گواہی لی جائے گی کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پیغام پہنچایا تھا؟ جو پیغام پہنچایا اس میں کسی قسم کی کمی تو نہیں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا حیات گواہی دیتے رہے. آپ نے اس مشن کے لیے کتنی محنت کی ہوگی. حق کی گواہی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ قرآن پہنچاتے تھے، قرآن سکھاتے تھے. آج بھی امت کا یہی کام ہے، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. آپ میں سے دی بیسٹ پیپل وہ ہیں، سب سے بہترین. دنیا کا کوئی بھی معیار ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین وہ ہے جو خود قرآن سیکھے، دوسروں کو سکھائے. سیکھنے میں کسی کو کم کسی کو زیادہ عرصہ لگ جائے، اس دوران کیا لوگ قرآن کے خدمت گار ہو سکتے ہیں اگرچہ ان کی زندگی میں ابھی تبدیلی نہ آئے؟ جی ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ موقع دیتے ہیں. اب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے قرآن والنٹیئر بن سکتے ہیں، قرآن کے خدمت گار بن سکتے ہیں. ابھی قرآن پڑھا نہیں سکتے، سکھا نہیں سکتے، ابھی سیکھا بھی نہیں ہے، سیکھنا چاہتے ہیں، ابھی تو اس راستے کے مسافر بنے ہیں، لیکن قرآن گھر گھر تک پہنچا سکتے ہیں. ریٹن ڈاکومنٹ کی صورت میں مصحف ای قرآن پہنچا سکتے ہیں. قرآن پہنچانے کے لیے باقاعدہ
بڑے پیمانے پہ ان لوگوں تک جو خود خریدنے کی سکت نہیں رکھتے قرآن پہنچا سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کو کتنے دیگر گوں حالات میں یہ موقع دیا کہ اس امت کا بچہ بچہ قرآن پڑھ جائے۔ اسکول کریکلم میں جب قرآن کا ترجمہ شامل ہوا کالج یونیورسٹیز میں، تو بہت بڑی ضرورت پیدا ہو گئی قرآن پہنچانے کی، اس لیے کہ غربت کے مارے پیرنٹس شاید باقی کتابیں تو کسی نہ کسی طرح پوری کر دیتے ہیں، لیکن بات قرآن کی آئے تو لوگوں کی صورتحال کتنی فرق ہو جاتی ہے۔ ہم نے لوگوں کی ضرورت کو محسوس کیا اور جگہ جگہ پر سکولز میں پہنچے، اور کتنے ہی قرآن کے خدمتگار ہزاروں کی تعداد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کو موقع دیا، اور جگہ جگہ پہنچ کر قرآن مجید ان کے ہاتھوں میں تھمایا تاکہ وہ قرآن پڑھنے کے قابل ہو سکیں۔ آپ جب ٹریول کرتے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا کسی ایئرپورٹ پہ، کسی بس سٹینڈ پر، کسی ٹرین کے اسٹیشن پہ، وہاں آپ کو قرآن مل جائے؟ یہ کیسی امت ہے؟ اللہ کی کتاب کو جب کوئی کسی مقام پر نہیں دیکھتا، کوئی پڑھنا چاہتا ہے، کوئی اس وقت سے فائدہ اٹھانے کے لیے قرآن اٹھا سکتا ہے، کیا ہم سے اس بارے میں پوچھا نہیں جائے گا کہ جس وقت لوگ قرآن سے محروم تھے آپ کہاں تھے؟ آپ نے اس کے لیے کتنی کوشش کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے دل پر قرآن نازل کیا، آپ نے اس رسپانسبلٹی کو، اس ذمہ داری کو کس قدر نبھانے کی کوشش کی۔ تو جو کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ہمیں بھی وہی کام کرنا ہے، قرآن پہنچانا ہے۔ آپ لوگوں سے اپنی باتیں شیئر کرنا چاہتے ہیں، ایسا ہے نا؟ آپ کتنی چیزیں ہیں جو شیئر کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ شیئر کرتے ہیں، آپ تحائف شیئر کرتے ہیں، آپ اپنی بات اپنے پیاروں سے شیئر کرتے ہیں۔ اب کی بار جب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو شیئر قرآن، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں جو شیئر کی جا سکے، اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ہاتھوں میں قرآن پکڑا دے اور آپ کی آنکھیں اس قرآن کو دیکھیں اور آپ اس قرآن کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ آج سوچئے گا ضرور، آپ کی زندگی میں وہ کون سی بات ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند آئی، جس کی وجہ سے اس مجلس کا یہاں پہ اہتمام ہوا۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کتنے ہی پیارے بندے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، جن کی وجہ سے باقیوں کے لیے بھی ایک موقع پیدا ہو رہا ہے۔ الحمدللہ۔ میں دوسری بات آپ سے کہنا چاہتی ہوں، جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں نا، آپ ہو نہیں سکیں گے۔ آپ دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ جس کا موبائل بچتا ہے اس کو یہ خبر ملتی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کنیکٹ نہیں رہ سکتا۔ آپ نے اپنے موبائل آف کرنے ہیں۔ دیکھیں، ہمارا یہ فرض نہیں ہے کہ ہم ہر وقت ہاٹ لائن پہ رہیں۔ میں بھی اپنا موبائل آف کر کے بیٹھوں گی، آپ بھی اپنا موبائل آف کر کے بیٹھیے تاکہ ہم اپنے رب کی باتیں کر سکیں اور درمیان میں یہ ڈسٹربنس نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 63 ایئرز تک زندہ رہے۔ آپ کی زندگی اتنی ہی تھی۔ میں سمجھتی ہوں جس کو اتنی زندگی مل گئی، اگلی زندگی، اگلا جو ٹائم ہے وہ تو بونس ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے اتنی عمر پسند کی تھی۔ 63 ایئرز تک آپ نے پیغام پہنچایا سارے جہان تک۔ یہ پیغام کیسے پہنچا اور کیسے پہنچتا رہے گا؟ کون خبردار کرے گا؟ کون ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گواہی دے گا؟ کون اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتیں، اس کے احکامات، اس کی تعلیمات لوگوں تک پہنچائے گا؟ آج ارادہ کرنے والے کے لیے اجر ہے، ورنہ کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جواب دہی کرنی ہوگی کہ آپ اس امت کے فرد تھے، آپ نے
کس کس کو حق کی گواہی دی، اپنے رب کی گواہی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں نہیں، لیکن آپ کو حکم دیا گیا تھا آپ کہہ دیں، اور میری طرف تو یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ساتھ تمہیں بھی خبردار کروں اور انہیں بھی جن تک یہ پہنچے، یعنی جس کو بھی یہ پہنچے وہ بھی ابلاغ کا، پہنچانے کا کام کرے گا، انذار کا کام کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں یہ کام کیا، پھر آپ نے جن لوگوں کو یہ پیغام پہنچایا اور جن لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا تعلق سکھایا، انہوں نے بھی دوسروں کو سکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حق کی گواہی کے اس مشن کو کیسے نبھایا؟ صحابہ کرام قبول اسلام کے فوراً بعد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے مشن کو اپنا لیتے تھے اور اس کے لیے پوری طرح سرگرم عمل ہو جاتے تھے۔ اب سوچئے، سیدنا ابو ذر غفاری ہیں، اسلام لائے ہیں اور اسلام لانے کے فوراً بعد لوگوں تک پہنچ جاتے ہیں اور لوگوں کو جا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کلام کی گواہی دیتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لے آئیں۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں ایک ہی ملاقات میں انسان اس پوزیشن میں آ سکتا ہے؟ جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ایزی ٹارگٹ دیا ہے، بلغوا انی ولو آیا، مجھ سے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ آپ نے آج ارادہ کرنا ہے، جو آپ کو پہنچے اسے پہنچانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آپ کا جی تو چاہتا ہوگا ان لوگوں کو دیکھیں جو حق کی گواہی دیا کرتے تھے۔ دیکھنا چاہتے ہیں تو تاریخ کے اوراق الٹ کر دیکھیے، سیدہ خدیجہ کو کیسے اپنا مال، اپنی زندگی، اپنی صلاحیتیں، سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے پر لگا دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، کیسے اپنی قوتیں، صلاحیتیں، اپنا مال، اپنا اثر و رسوخ، اپنے رابطے اس راستے میں وقف کر دیے۔ انہوں نے حق کی گواہی کے راستے میں کتنی مشکلات برداشت کی، گھر والوں کو، گھر کو، اپنے شہر کو، اپنے کاروبار کو چھوڑنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، سیدنا مصعب بن عمیر کو دیکھیے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے۔ ہر شخص مشنری تھا، کوئی اسلام قبول کرنے والا ایسا نہیں تھا جو مشنری نہ ہو۔ ہر شخص کے ذمہ یہی تھا جو آپ کو پہنچائے آگے پہنچا دیں۔ وہ دور کیسا تھا، جو بھی اسلام قبول کرتا تھا وہ قرآن مشنری بن جاتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو واقعی حق کو پہچان لیتا ہے حق کا گواہ بن جاتا ہے۔ جو قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچان جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا گواہ بن جاتا ہے، وہی قرآن پہنچاتا ہے۔ اب ایک بار اپنے رب کے بارے میں یہ ارادہ تو کر کے دیکھیے کہ مجھے اپنے رب کے بارے میں جو بات پتہ چلے گی میں نے وہ دوسروں تک ضرور پہنچانی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو وہ فہم بھی دے گا اور آپ سے وہ کام کروا بھی لے گا۔ اور آپ نے کبھی یہ نہیں سوچنا کہ پہلے میں پوری مسلمان بن جاؤں پھر میں پہنچاؤں گی۔ شاید انسان اپنی موت تک کامل تو نہیں ہوتا، اس سے غلطیاں، خطائیں ہوتی رہتی ہیں۔ اس کا تعلق تو آپ کے ایمان سے ہے۔ جب آپ ایمان لے آئے ہیں تو اب آپ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا شروع کر دیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدد فرمائیں گے انشاءاللہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ